بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، بچوں اور بچیوں، میں ہوں آپ کی خدمت میں عامل حکیم تاج الدین۔ آج میں ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج کا اہم مسئلہ جو ہے سب سے بڑا، وہ بچوں کی نافرمانی ہے۔ بچے والدین کا کہنا نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں اور بچوں سے والدین سے گستاخی سے پیش آتے ہیں۔ اس میں سارا قصور بچوں کا نہیں ہے، والدین کا بھی قصور ہے، وہ ان کے نفسیات نہیں سمجھتے۔ نوجوان بچوں سے آپ سختی کریں گے، غصہ کریں گے تو ظاہر ریئیکشن آئے گا۔ اب یہ اور دور ہے، وہ پرانے والے دور گزر گئے جب محلے کا کوئی بھی بزرگ ہمیں ڈانٹ دیتا تھا بغیر رشتے کے، حالانکہ ہمارا ان کے ساتھ رشتہ نہیں ہوتا تھا، صرف وہ ڈانٹ دیتا تو ہمارے لیے وہی بھی ڈوب مرنے کا مقام ہوتا تھا، ڈر جاتے تھے، گھر بھاگ جاتے تھے۔ اب وہ دور نہیں ہے، لہٰذا آپ کو بچوں کی نفسیات سمجھنی ہوگی، شروع سے سمجھنی ہوگی۔ بچپن سے ہی آپ نے بچوں کو موبائل دے دیا، وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں، اس میں ہر چیز دیکھ لیتے ہیں بچے، تو سارا قصور بچوں کو نہیں ہے میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، بچوں، اس میں والدین کا قصور ہے۔ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے۔ جس ماں نے بچوں کی اچھی تربیت کی، اس کے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اب جس ماں کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کے بچوں کے پاس ایسا موبائل ہے جو اس کے باپ کی تنخواہ سے زیادہ قیمت کا ہے، تو آپ کو کیا، آپ والدین ہونے کا کیسا آپ حق ادا کر سکتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہوتا بچوں کے پاس ایسے ایسے قیمتی موبائل ہیں کہاں سے آتے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، یہ بڑا تلخ گفتگو ہو جائے گی، میری باتوں سے کسی کی دل آزاری ہوگی، میں نہیں چاہتا، اسی لیے پہلے میں اس مسئلے کو کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں، بے شمار چینل کھل گئے ہیں، لوگ ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، حق سچ کی بات کرتے ہیں، ہم قرآنی آیات کی بات کرتے ہیں، کوئی سبسکرائب کم کرتے ہیں، توجہ سے سنتے ہی نہیں۔ ابھی میرے پاس وہ چٹپٹی باتیں نہیں ہیں جن سے آپ محظوظ ہوں، میں آیات قرآنی کا کرتا ہوں، فیض علوم قرآنی سے جو بھی بتاؤں گا، علم کی بات کروں گا۔ آپ اس علم کو پھیلائیں، زیادہ سے زیادہ اس کو سبسکرائب کریں، اپنے لوگوں تک اس کو پھیلائیں، حق کی بات کو پھیلائیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ گندی چیزیں، ولگر چیزیں پھیل رہی ہیں، بے شمار طریقے سے پھیل رہی ہیں، اس کو روکنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ حق کی بات کو پھیلائیں، دین کو پھیلائیں، دین کی باتوں کو پھیلائیں، قرآن مجید کے علم کو پھیلائیں۔ تو میرے بچوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، آپ دیکھ لیں کہ کتنے بے شمار چینل ہیں جن پہ فضولیات گفتگو ہوتی ہے، جن کا ہماری زندگی سے میں کوئی اچھا اثر نہیں ہوتا، میں کسی کی برائی نہیں کرتا، لیکن جو حق بات کر رہا ہے، جو اللہ کی باتیں آپ کے پاس پہنچا رہا ہے، قرآنی اعمال سے آپ کو ہر مسئلے کا حل بتا رہا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کو پھیلائیں، لوگوں کو فرق نظر آئے، اچھائی کو کتنا لوگ پسند کر رہے ہیں اور برائی سے کتنا دور جا رہے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو ہدایت دے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بچے آپ کا کہنا نہیں مان رہے، وہ ایک ہی دن میں نہیں بگڑتے، بچوں کی سدھرنے کی اور بگڑنے کے 4 سال ہوتے ہیں، یہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ ان 4 سالوں میں بچہ بنے گا یا بگڑے گا، جو کچھ اس نے بننا ہے ان 4 سالوں میں بنے گا، اس کے بعد آپ جتنا زور لگا لیں آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ 4 سال کون سے ہوتے ہیں؟ جب بچہ یا بچی 9th میں ہو، 10th میں ہو، 11 میں ہو، 12ویں جماعت میں ہو، 4 سال اس کے لیے، 4 سال جو ہے نا، آپ جو ہے نا اس بچے کو جو بھی ہو بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں ان 4 سالوں میں، 9ویں، 10ویں، 11ویں اور 12ویں۔ اس سے پیار محبت سے پیش آئیں، اس کو صرف تعلیم کا 4 سال، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کمپیوٹر بنے، ان 4 سالوں میں بنتا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا، آپ جتنا بھی زور لگا لیں۔ تو میرے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میری آپ سے گزارش ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ کے نام کا، یہ اس میں اچھی تربیت کریں گے، کل آپ کو اچھے ناموں سے یاد کیا جائے گا، فلاں والدین نے بچوں کی اچھی تربیت کی ہے۔ سارا قصور بچوں کا نہیں ہے، ہم خود والدین اچھی طرح سے اپنی دنیا داری میں لگے رہتے ہیں، بچوں کو توجہ نہیں دیتے، ان کی بات سنتے نہیں۔
توجہ دیتے نہیں ہیں، 4 بندوں میں 4 دوستوں میں ان کی انسرٹ کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی کوئی اچھے روب والے ماں باپ ہونے کا ثبوت نہیں ہے، یہ جہالت ہے۔ 4 بندوں میں کبھی بھی اپنے بچوں کی انسرٹ نہ کریں، ان کی برائی نہ کریں، جو بھی ان میں کمی کوتاہی ہے ان کو اکیلے میں بتائیں، ان کی عزت نفس مجروح نہ کریں، ان کے دل میں گھس کے دیکھیں وہ کیا چاہ رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، رہنمائی کریں۔ والدین بچوں کو ٹائم دیں، توجہ دیں۔ والدین ان کے ساتھ کمپنی نہیں دیں گے تو وہ پیار اور یہ چیزیں باہر ڈھونڈیں گے۔ اللہ کریم ہمیں ہدایت دے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلائے، جو ہمیں کمی کوتاہیاں ہیں ہم دور کریں، جو بچوں میں ہوں گے وہ دور کریں گے۔ اس میں آپ سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي سے یہاں شروع ہوتی ہے۔ جب ذریتی آئے پڑھیں آپ تو وہاں پہ اپنے بچوں کا نام لیں۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، جب ذریتی آئے تو آپ اپنے بچوں کا نام لیں۔ یہ لکھیں آپ، مٹی والی کوری پلیٹ لے لیں، نئی پلیٹ لے لیں مٹی والی کمہاروں سے، اس کے اوپر آپ زعفران میں گلاب کارک ملائیں اور اس کے اوپر آپ یہ آیت لکھیں، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، یہ ذریتی پر بچے کا نام لکھے، اس کی ماں کا لکھے۔ اور دوسری اس میں آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74 ہے، ثم قست قلوبکم سے شروع ہوتی ہے اما تعملون تک، یہ بھی اس پہ اوپر آپ زعفران سے اور گلاب کے عرق سے کوری مٹی کی پلیٹ کے اوپر لکھیں اور پھر اس کو آپ شہد کا پانی ملا کے ان بچوں کو پلائیں۔ آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے بچے آپ کا کہنا بھی مانیں گے، آپ کی توجہ سے بات سی سنیں گے، صراط مستقیم پہ چلیں گے، دین کے راستے پہ چلیں گے۔ آپ بھی توجہ دیں، اللہ کریم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جو اچھی بات چینل آپ کو بتا رہا ہے تو آپ برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں تک پھیلائیں تاکہ فرق پتہ چلے کہ جو آپ کے پاس فیض علوم قرآنی دین حق سچ کی بات آ رہی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، آپ کے دوست فائدہ اٹھائیں، آپ کے عزیز فائدہ اٹھائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق کا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری کمی کوتاہی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتا ہوں درگزر کہ میں کوئی پروفیشنل یہ ویلاگ کرنے والا نہیں ہوں۔ یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے ریت کے ذرے برابر علم دیا ہے، میری کوشش ہے وہ میرے عوام تک، میرے دوستوں تک، میرے بہن بھائیوں تک پہنچ جائے۔ اس سے بہتر کہ ہم اس سے پہلے کہ ہم مر جائیں علم ہمارے سینوں میں رہ جائے، قبروں میں لے جائے، علم کو پھیلا جائیں، لوگوں تک پہنچا جائے، لوگ اس سے فیض حاصل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔